اس وقت میں اسلام آباد کی ایک نجی سوسائٹی میں موجود ہوں، جہاں پر مولا کائنات، بادشاہوں کے بادشاہ، سرداروں کے سردار حضرت علی کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں، عتیق بٹ صاحب موجود ہیں، عطا کاظمی صاحب موجود ہیں۔ عتیق بٹ صاحب، اکثر ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ مختلف جرگوں میں ہوتے ہیں، آپ کو مافیا کہا جاتا ہے، لیکن آج ہم نے آپ کو یہاں پر دیکھا، ایک جشن میں آپ موجود ہیں، تو یہ کیسا اتفاق ہے؟ آپ کو دل لگی کیسے ہو گئی ان چیزوں سے؟ شاہ جی بڑی مہربانی آپ کی، یہ ہماری گٹی میں شامل ہے اور ہمارا جو تعلق ہے دربار حسینی فیض رساں بنگالی شریف ہے، تو ہمارا ہر سوموار کو میلاد ہوتا ہے وہاں پہ جی۔ یہ ہماری نس رس میں سرکار کا ذکر شامل ہے، اسی کی برکت سے ہماری عزتیں، ہمارا سب وہی سرکار کی وجہ سے ہے۔ عتیق بٹ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کو نعت خوانی کا کیسے شوق ہوا؟ آپ کی آواز بڑی خوبصورت ہے، کیا خوبصورت شاعر آپ بن چکے ہیں، تو کیسے آپ کو نعت خوانی کا شوق ہوا؟ شاہ جی قبلہ، میں الحمدللہ بچپن سے حافظ یاسر رحمان جنجوعہ صاحب کو سنتا آ رہا ہوں، اور بچپن سے جو مجھے نعت کا شوق ہوا ہے انہی کی نعتیں سن کے ہوا ہے، اور الحمدللہ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لوگ بڑے ہمارے تعارف پیش کرتے ہیں، لیکن اصل میرا تعارف ہے گدائے مصطفیٰ ہوں میں، سخی حسنین کا منگتا فدائے مرتضیٰ ہوں میں، اور میرے کشکول میں جو کچھ ہے وہ زہرا پاک کا صدقہ ہے، سبحان اللہ، سوا سبحان اللہ، اس کے کیا نہ بات ہے! زاہد ہوں نہ کوئی سبحان پارسا اللہ، ہوں میں، سبحان اللہ، ثناہانی رسول پاک کی میری شناخت ہے، سبحان اللہ۔ میرا کنبہ اسی پہ پل رہا ہوں میں، ارے شہریار مدینہ کی نہایت مہربانی ہے، صدا جب بھی لگاتا ہوں وہ کہتے ہیں آ رہا ہوں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے! حافظ صاحب، آج آپ کا کلام ہم نے سنا، آپ کیا خوبصورت آواز کے مالک ہیں، کیا خوبصورت آواز آپ کی، کیا خوبصورت انداز ہے آپ کا۔ کبھی آپ کو ہم نے پہلے دیکھا نہیں، اتنے بڑے بڑے نعت خوان ہم نے دیکھے، ثنا خوان دیکھے، لیکن آپ تو چھپے رستوں میں نکلے۔ کچھ اپنا تعارف ہمارے ناظرین کو کروائیں۔ بڑی مہربانی آپ کی جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت ہے جو ساری عزتیں ہیں ہماری، پہلی تو بات یہ ہے، اور دوسری بات آپ نے کی ہے کہ اتفاق کے ساتھ آپ سے ملاقات آج پہلی ہے، اور واقعی کافی عرصے سے میں فیلڈ سے تھوڑا سا آؤٹ بھی ہوں، کیونکہ 5 سال میرے والد صاحب بیمار رہے ہیں، سٹل چرپائی پہ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ڈیوٹی ہوتی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب والدین بیمار ہوں، والد صاحب بالخصوص، اور میں اکیلا ہی بیٹا ہوں ان کا، تو میں تو آپ کو پتہ ہے یہ ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے، ادھر ادھر جانا پڑتا ہے جہاں پہ کوئی بلائے، تو اس لیے میں تھوڑا سا عرصہ آؤٹ رہا، تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت تو رات دن میرے لب پہ ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، تو حضور کی نعت ہی ہوتی ہے۔ اور تعارف میرا آستانہ عالیہ بنگالی شریف سے، آستانہ عالیہ بنگالی شریف کا درباری ثنا خوان ہوں میں، اور جتنا بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں رنگ، یہ سارا پیر سید عبداللہ شاہ جی کا رنگ ہے، اور جیسے میرے بھائی نے، عتیق بھائی نے بات کی ہے، یہ ساری ان کی برکتیں ہیں، ماں باپ کی دعا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ ملاقاتیں رہیں گی۔ حافظ یاسر رحمان جنجوعہ نعت کے لیے پیدا ہوا ہے، اور انشاءاللہ نعت ہی پڑھتا ہوا اس دنیا سے جائے گا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ صاحب، آپ سید خاندان سے ہیں، بڑے فخر کی بات ہے، کاظمی خاندان سے ہیں آپ، بہت فخر کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ بتائیں، آج کل ہمارے نوجوان نسل جو ہے، کیا لڑکی ہو کیا لڑکا ہو، ان میں ایک بے چینی پائی جاتی ہے، سکون نہیں ان کے اندر، کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ ملاقات کی۔ اصل میں ہماری جو ینگ جنریشن ہے یہ اسلام سے بہت دور ہو چکی ہے، یہ لوگ شارٹ کٹس پہ بلیو کرتے ہیں، یہ راتوں رات ہر چیز چاہتے ہیں، یہ لمبا کام ہے، اس میں آپ اللہ کے آگے نماز جو شخص نہیں پڑھتا اس کو کوئی پتھر پہننے کا فائدہ نہیں ہے، کوئی پتھر اس کو امیر نہیں کر سکتا۔ سب سے مین چیز آپ کی نماز ہے۔ نماز کے بھی افضل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نماز کے بعد آپ کو نماز شب، آپ کی آج کل کی جتنی بھی ینگ جنریشن کے مسئلے ہیں کہ وہ دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، صحت چاہتے ہیں، بہت کم ٹائم میں بہت اوپر جانا چاہتے ہیں، یہ میں آپ سب بھائیوں کے لیے عرض کروں کہ نماز شب کو لازمی شروع کریں۔ اس نماز شب کو آپ صرف 7 دن پڑھیں اور اپنی زندگی میں 7 معجزات کو دیکھیں۔ یہ میں بہت بڑا کلیم کر رہا ہوں، لیکن یہ میرا کلیم نہیں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس نماز کو، کہ مولا حسین نے اس نماز کے وسیلے سے بی بی سکینہ کو پایا، بی بی فاطمہ نے اس نماز کے وسیلے سے مولا عباس کو پایا۔ جب بھی آپ کسی پریشانی میں ہوں، کوئی چیز آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہوں، رات کو آپ نے اپنے اللہ سے کلام کرنا ہے،
اور کلام کا طریقہ رسول پاک سلم کا ہے. رسول پاک سلم پہ یہ نماز واجب تھی, امت پہ یہ نماز واجب نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ نماز پڑھیں گے, یہ آپ اپنی زندگی میں 7 دن کے لیے اس کا ایکسپیریمنٹ کر لیں, آپ کو 7 معجزات دکھائے گی اور آپ پوری زندگی پھر یہ نماز چھوڑیں گے نہیں. تو آج کل کی جنریشن کو میرا یہ میسیج ہے کہ آپ نماز شب پڑھیں. باقی نمازیں تو پڑھیں ہی پڑھیں, لیکن نماز شب آپ کی ہر پریشانی, ہر مصیبت, ہر صحت سے مسئلہ, جائیداد کا, علم کا, رزق کا, کوئی بھی مسئلہ ہے آپ اس نماز میں اللہ سے دعا مانگیں, آپ کی وہ دعا بہت کم پیریڈ میں پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ.